السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ آج ہم اس سبق میں یعنی سبق نمبر 7 جس کا نام ہے ایک خط کے بارے میں پڑھیں گے۔ خط کیسا لکھا جائے گا، جس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ جو سبق ہے اس خط میں جو ہے یہ خط کون لکھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو لکھے۔ کس کو؟ اپنی بیٹی اندرا کے نام۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے جب آپ خط شروع کریں گے تو خط میں جو ہے اس رائٹ سائڈ میں اس جگہ کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں، یا جس گاؤں سے لکھ رہے ہیں، جس سٹی سے لکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی آپ یہاں پر تاریخ لکھیں گے آپ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد دیکھ لیجیے پیاری بیٹی۔ نینی سینٹرل جیل سے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے لکھ رہے ہیں۔ کب لکھ رہے ہیں؟ 26 اکتوبر 1930 کو کیا بول رہے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے اور نیک خواہشات ملتی رہی ہیں۔ نیک خواہشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقل مند کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کوئی 1300 برس گزرے کے ملک چین سے ایک سیاح علم دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ اس کا نام ہیون سانگ تھا۔ وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن رہا، خود سیکھتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت نالندہ ودیا پیٹ بولے تو یونیورسٹی میں گزرا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھی۔ کون سا سٹی؟ شہر پاٹلی پتر۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں۔ جی، بہار کے کیپٹل سٹی پٹنہ، اس کا پہلے نام کیا ہے؟ پاٹلی پتر تھا۔ ہیون سانگ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو فاضل قانون بدھ مت کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا بھالا اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند سے شہر کرنا سونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بہار بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ ہیون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا، سر پر ایک جلتی ہوئی مشعل رکھتا تھا۔ مشعل جو اس میں آگ جلتی رہتی، ٹارچ بھی جس کو کہتے ہیں۔ ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور اس عجیب و غریب انداز میں بڑی شان سے ادھر ادھر پھرتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ نہ پھٹ جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہیں، اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھرتا ہوں۔ ہاں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم حکمت سے پھٹ جاؤں، اس لیے مجھے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ سما سکے، اور جب میری عقل محدود ہے تو میں کیسے ایک عقل مند آدمی بن کر دوسروں کو مشورہ دوں؟ جب میری عقل محدود ہے تو پھر میں کیسے عقل مند بن کے دوسروں کو مشورہ دوں؟ اسی لیے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور اس بحث و مباحثے سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے۔
اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا. پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا. خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے. اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر نگلو. بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں اور گویا ہم تم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا. ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں. اتنی باتیں اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں؟ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے ملک کی آزادی کی جد و جہد دیکھ رہی ہو. تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے. اگر تم کو کبھی کسی بات میں شبہ ہو یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم اپنی ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا. تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا. تو جب بھی کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہو تو اپنی ماں سے بتاؤ، ماں سے شیئر کرو. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد جب خط مکمل ہو گیا تو نیچے لکھ رہے ہیں خدا حافظ بیٹی. خدا حافظ بیٹی، میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو. ٹھیک ہے. اور لاسٹ اینڈ میں محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو. خط ایسا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کا جو ہے آپ اچھا سا پڑھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. پیج پلٹائیے، پیج نمبر 54 صفحہ نمبر 54. مصنف کا تعارف، یہ خط لکھنے والے کا تعارف. نام پنڈت جواہر لال نہرو. مقام ولادت الہ آباد. پیدائش و وفات 1889 میں پیدا ہوئے، 1964 میں انتقال ہوا. تصانیف انہوں نے کیا کیا لکھے؟ تاریخ عالم کی جھلکیاں اور تلاش ہند. باپ کے خط بیٹی کے نام، باپ کے خط بیٹی کے نام، خطوط کا مجموعہ جو خط انہوں نے جیل میں رہ کے لکھے تھے اس کی بھی کتاب ہو گئی. عہدہ، پوزیشن کیا تھا، پوسٹ کیا تھا؟ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم. ٹھیک ہے، فرسٹ پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. چلیے سمجھیے، اچھا سا پڑھیے، کوشش کیجئے خط لکھنے کا طریقہ آپ سیکھ جائیں. چلیے اللہ